میرا تعلق علماء دیوبند سے ہیں، میں تو مطمئن ہوں آپ مجھے کلمہ حق پڑھائیے۔ یعنی یہ لوگ جو ہیں ایسے تشیع سے لوگوں کو بھگاتے ہیں، یا لوگ جو ایسے پیچھے جاتے ہیں۔ فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا آپ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے کہ آپ کے دلوں میں کفر لگے؟ تعصب جو ہے اس کی عینک اتار دیں۔ یعنی شیعت کو ایسے سمجھایا گیا ہے کہ لوگ جو ہے اس سے بھاگتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ میرے محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم میزبان ہیں مخالفین جو مذہب میں مسئلہ امامت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسئلہ جانشینی اور خلافت میں ہم سے اختلاف نظر رکھتے ہیں۔ تو ہمارے پاس یہ علامہ صاحب وقار صاحب تشریف لائیں، ان کی تشریف آوری کا خیر مقدم کرتے ہیں، پھر ان کو لے کے آتے ہیں اسکرین پر۔ جناب وقار صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں حضور؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام۔ علامہ صاحب محترم خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے، آپ سنیں کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے۔ کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ علامہ صاحب؟ جی میں صوبہ سندھ پاکستان۔ صوبہ سندھ پاکستان، حیدرآباد سے۔ اچھا، کیا مصروفیات کیا ہیں؟ اپنا کچھ تعارف کرائیں آپ۔ جی ہاں، ہماری مصروفیات جو ہے خطابت ہے، مسجد میں خطیب ہیں۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ بسم اللہ، تشریف آوری کا بڑا شکریہ، آپ تشریف لائیں، آپ کا حسن ظن ہے، ذرہ نوازی ہے۔ تمام تر ویڈیوز جو ہے میں دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، جی بولتے جائیں۔ اور جو ہے آپ کا نہایت میں شکر گزار ہوں جو آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جی، قرآن کی کچھ آیات ہیں، اس پر مجھے کچھ روشنی ڈالیں۔ اور جو ہے میرا تعلق جو ہے علماء دیوبند سے ہے، مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے پڑھا ہے، فقہ جعفریہ کو، اور جو ہے آپ کی ویڈیوز بھی میں دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، اور میں جو آپ سے کچھ سوالات کروں گا، اور انہیں ان کے سوالات کے اگر آپ جوابات دیتے ہیں جی بالکل انشاءاللہ، اگر ہمیں جواب آئے تو ہم ضرور جواب دیں گے۔ ہم کس موضوع کے متعلق آپ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ موضوع دو ہیں۔ کیا موضوعات ہیں؟ سب سے پہلے خلافت ہے، اور دوسرا موضوع فدق ہے۔ اوکے جناب، بسم اللہ کریں۔ آیا کون سی ہے؟ سب سے پہلے جو ہے یہ قرآن کی آیت جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم جی فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ اس میں جو یہ لیستخلفنہم ہے اور وعد اللہ الذین آمنوا منکم جو ہے ایمان والے ہیں، اور عمل صالح بھی ہونے چاہیے۔ تو اس آیت پر کچھ روشنی ڈالیں آپ روشنی ڈالیں، ہمارا تو موقف واضح ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جناب، آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے دوسری آیت بھی ہے جو اللہ پاک قرآن میں کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن فسوف یأتی اللہ قوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین۔ یہ جو ہے قوم جو ہے یحبهم ویحبونہ، یہ قوم جو ہے اس پر بھی آگاہی فرمائیں۔ اچھا، آپ خود آگاہی نہیں دینا چاہتے ہیں؟ اچھا، ہمارے نزدیک دیکھیں مذہب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں یہ آیات اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام سے مربوط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں اہل بیت ابرار علیہم الصلاۃ والسلام کو وعدہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پوری زمین پہ خلافت عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی جلدی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کفار کو اور منحرفین کو اللہ تعالیٰ فرصت دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بولا ہے مختلف مواقع پر قرآن مجید میں کہ میں مخالفین کو اور مشرکین کو اور ظالمین کو میں مہلت دیتا ہوں، لیکن آخر میں یہ عرض اس کا وارث کون ہوگا؟ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ہوں گے۔ ہمارے ہاں اس کی روایت بہت زیادہ ہے۔ کتاب سلیم ابن قیس میں جلد نمبر 2 میں ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 25 میں، قال اللہ عز وجل امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زمین کا خلیفہ بنائے گا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا لنا خاصہ اہل البیت، یہ صرف ہم اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ زمین والوں پر اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کو خلیفہ بنائے۔ اسی طرح آپ کی خدمت میں عرض کریں، سورہ مبارکہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ ہم نے ذکر کے بعد زبور میں یہ لکھا ہے کہ ارض کا وارث، پوری زمین کا وارث اہل بیت ابرار علیہم الصلاۃ والسلام ہوں گے۔
تو اس میں بھی اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام سے روایت یہی ہے کہ یہ، بلکہ آپ لوگوں نے خود بھی روایت کیا، نہ صرف ہم نے، آپ لوگوں نے بھی روایت کی ہے کہ یہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام۔ اب جس آیت کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا تو میں آپ کی اپنی کتب سے اس کا حوالہ دے دیتا ہوں۔ دیکھیں جماعت مخالفین کے اور احناف کے ایک بہت بڑے مفسر ہیں اور بہت بڑے محدث بھی ہیں، حاکم حسکانی رحمہ اللہ تعالی۔ یہ کتاب ہے ان کی شواہد التنزیل لقواعد التفضیل فی الآیات النازلہ فی اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام، تألیف الحافظ الکبیر عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن احمد المعروف بالحاکم الحسکانی، چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات بیروت لبنان، سنہ 2010 میں کتاب چھپی ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ اس آیت کے متعلق جس کے متعلق بات ہو رہی ہے، آپ نے ذکر فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم، اس میں ابن عباس سے روایت کیا، ابن عباس سے روایت کی وعد اللہ الذین آمنوا، سند کے ساتھ روایت کی ہے عبداللہ ابن عباس سے وعد اللہ الذین آمنوا منکم الی آخر الآیہ قال نزلت فی آل محمد علیہم السلام، یہ آیہ آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام سے روایت۔ اچھا، پھر اگلا جو حدیث ہے عبداللہ ابن محمد سے روایت کرتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قال ہی لنا اہل البیت، یہ بھی دو روایتیں ہیں آپ کے کتب میں کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے، اس کا ابو بکر عمر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں واضح طور پہ بیان فرمایا، وہاں پر بخاری کی روایت ہے، پچھلے ہفتے بھی اسی مسئلے پر ہمارا مناظرہ ہوا تھا کہ ابو بکر اور عمر شیخین کے آخر عمر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کے متعلق آئے حبط اعمال نازل ہوئے، حبط اعمال یعنی ان کے سب اعمال بےہودہ ہیچ ہو گئے، نابود ہو گئے، ان کے اعمال جن کے حبط ہو گئے وہ کیسے اس طائفے سے ہو سکتے ہیں کہ ان وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جس کے سب عمل ایمان حبط ہو چکا ہے، وہ یہ تو آئے اس کے متعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ جو سورۃ حجرات کے آیت نمبر 3 میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ہاں وہ تو ابو بکر عمر کے لیے نہیں نا، وہ ان لوگ جس وقت آیا نازل ہوا ہے وہاں پہ ایک دو شخص ہیں جنہوں نے چیخ پکار ماری ہے نا، جھگڑا کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، ان کی مذمت ہوئی ہے، اور اسی وقت ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، تو پتہ چلا کہ جب آیا نازل ہوئی ہے ایک وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز دھیمی رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے تقوی اور ایمان کا، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، مغفرت اور اجر عظیم ان کے لیے، اور لوگ جو جن لوگوں نے چیخا ہے، جن لوگوں نے چلایا ہے، جن لوگوں نے آواز بلند کی ہے، جن لوگوں نے آواز دھیمی نہیں رکھی ہے، ان کے اعمال حبط ہیں، تو یہ تو وہ آپ اس کو نہ ملائے نا، یہ تو دیکھیں جب آیا نازل ہوئی ہے دو گروہوں کے متعلق، ایک گروہ ہے آواز دھیمی رکھتے ہیں ان کی تعریف ہے، ایک گروہ وہ ہے جس نے آواز بلند کیا، ان کی جو ہے ان کی مذمت حبط عمل ہے، جس چیز کی حبط عمل ہے اس کا نہ ایمان ہے نہ عمل صالح ہے، یہ تو واضح بات ہے۔ مزید بولیں علامہ صاحب۔ اس سے ملتی جلتی آپ ایک اور آیت بیان فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ جو اولی الامر منکم اس سے کیا مراد ہے؟ یہ اہل بیت اطہار علیہم السلام، اس کی دلیل قرآن کی آیت ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ وہی طاعت جو اللہ کے لیے، وہی طاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہی طاعت اولی الامر کے لیے، وہی طاعت اولی الامر کے لیے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ اولی الامر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح معصوم ہو، کیونکہ اگر غیر معصوم ہے تو وہ کبھی گناہ کا بھی حکم دے سکتا، اور اللہ تعالیٰ ایک طرف سے کہہ دے کہ گناہ نہ کرو، دوسری طرف سے کہہ دے طاعت کرو، جو گناہ کا حکم ہو رہا ہے اس کی طاعت کرو، تو یہ نہیں ہو سکتا غیر معصوم کے لیے۔ اس فخر رازی نے اسی آیت کے ذیل میں واضح طور پہ بتایا کہ یہ آیت دلالت کرتا ہے طاعت المطلقہ یدل علی انہ، طاعت مطلقہ کی دلالت اسی بات پر ہے کہ یہ جس کی طاعت ہو رہی ہے اس معصوم ہونی چاہیے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ لذا اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد پوری امت کی اجماع ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولی الامر سے مراد کیا ہے؟ پوری امت کی اجماع، لیکن یہ اس کی غلطی ہے، پوری امت کی اپنی اطاعت نہیں ہوتی، امت کہاں اپنی اطاعت کرے گی؟ اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ افراد ہیں، یہ اشخاص ہیں، یہ کون ہیں؟ جیسے کہ روایات میں اہل بیت ابرار علیہم الصلاۃ والسلام، کیونکہ طاعت مطلقہ ان کے لیے۔ جی علامہ صاحب مزید بولیں۔ اور ایک سوال ہے کہ سورۃ حشر کی آیت میں جو خداوند متعال فرماتے ہیں کہ ما افاء اللہ علی رسول من اہل القری، یہ اہل القری سے کیا مراد ہیں؟ آپ کیا لیتے ہیں اور اس سے کیا مراد ہیں؟ اہل القری یعنی مختلف سرزمینیں، مختلف شہریں، مختلف جگہیں، اس سے مراد ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، یہ آیہ جو ہے سورۃ حشر، سورہ حشر میں، جی ہاں سورہ حشر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آیہ یہ ہے وما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، یہ ایک تو من اہل القری یہ ایک حکم کلی ہے، ما افاء اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک منٹ میں کلر چینج کروں،
ما अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिहि मिन अहलिल क़ुरा फलिल्लाहि वलिर्रसूलि वलिज़िल क़ुरबा सल्लल्लाहु अलैहि वल वलमसाकीन वब्निस सबील। ये वो जगह जो अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करता है जिन पे जंग होती है, जंग के ज़रिए फ़र्त होती है, तो उसका क्या बनता है? वो फलिल्लाहि वलिर्रसूल वलिज़िल क़ुरबा वलियतामा वलमसाकीन, ये उन सब में तक़सीम हो जाती है। लेकिन अगर उससे पहले वाला जो आया है मा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिहि मिनहुम फमा औजफ्तुम अलैहि मिन खैल वला रिकाब वलाकिन अल्लाह युसल्लितु रसूलहुम अला मन यशा, ये फदक के लिए, ये फदक के लिए। हाँ, कि अगर इन कुरान में से ऐसा क़रिए फतह हो गए जिन पे जंग के बगैर है, तो वो मखसूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, उनमें उम्मत का कोई हक़ नहीं है। वो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिल्क खालिस बन जाता है, शख्सी मिल्क बन जाता है। जी, ये फदक के लिए पिछले वाला। माशाल्लाह, जो है मैंने आपसे मुतमईन हूँ और मैं आपकी वीडियोस देखता हुआ आ रहा हूँ, और मैंने जो है किताबों को भी पढ़ा है अहले सुन्नत की और अहले तशय्यो की। मैं अपने हाज़रीन को भी ये कहना चाहता हूँ कि बग़ैर किसी तासुब के जो है आप कुरान पाक को भी पढ़ें और हदीस की किताबें भी पढ़ें, और दोनों मकातिब को जो है यानी खंगालें। मेरा ताल्लुक़ जो है उलमा देवबंद से है, और मैं एक बात ये करना चाहता हूँ कि यानी मदारिस के अंदर जो है यानी लोग जो हैं, उलमा जो हैं, यानी ये लोग जो हैं ऐसे तशय्यो से लोगों को भगाते हैं, या लोग जो है ऐसे पीछे जाते हैं। देखें, हर एक को जो है पढ़ना चाहिए। अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या आप कुरान पे गौर फिक्र नहीं करते? क्या आपके दिलों में कुफ्र लगे? यानी गौर फिक्र करना चाहिए, और जो है इसमें गौर फिक्र करना चाहिए, न कि तासुब जो है इसकी ऐनक उतार दें। और जो है मैं तो मुतमईन हूँ, आप मुझे कलमा हक पढ़ाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ युज़हिरहु अला दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून व अशहदु अन्न अलियन वअशहदु अन्न अलियन अमीरुल मुमिनीन व इमामुल मुत्तक़ीन खलीफतु रसूलिल्लाह व वसीयुहु बिला फ़स्ल व हुज्जतुहु अलल खलाइक़ व इमामुल हुदा व कलिमतुत तक़वा। मैं तमाम हाज़रीन से रिक्वेस्ट करूँगा कि तासुब की ऐनक उतारें और किताबों को खंगाल के पढ़ें। अल्लाह आपको इज्जत दे। हमारे यहाँ जो है तासुब ज्यादा है, यानी शियत को ऐसे समझाया गया है कि लोग जो है उससे भागते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह आपको इज्जत दे, अल्लाह आपको सलामती दे, अल्लाह ईमान आपको मुबारक हो इंशाअल्लाह। मैं अपने हाज़रीन से यानी अगर कोई सवाल करना चाहता है तो उसको मैं अपना नंबर भी बताना चाहता हूँ कि 0308 50 47 147 आप रब्ता भी कर सकते हैं, और शियत के बारे में सवाल भी कर सकते हैं। और ऐसे हसन अलायारी साहब जैसे आलिम दीन आपके सामने हाजिर हैं, और आप इनसे भी इस्तिफाज़ा लें और शियत के बारे में हमसे भी सवाल कर सकते हैं। माशाअल्लाह, आपका शुक्रिया। अल्लाह आपको इज्जत दे, बहुत मेहरबानी। खुदावंद मुताला आपको तूल उम्र दे, खुदावंद मुताला आपके दुश्मनों का मुँह काला कर दे, और आप जैसे उलमा को इंशाअल्लाह तबारक व तआला दूसरे उलमा के लिए आपको मुक्तदा और आपको कुदवा बना दे, ताकि आपके मिसाल से, आपके उसवे से, आपके कुदवे से वो सीख लें। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हक़ के सामने सर झुकाना होता है। हक़ के सामने जो अपना हक़ के सामने जो कड़ा हो जाता है, रद्द करता है और जिद करता है, उसकी अपनी वो बदबख्ती है, वो खुद जहन्नमी बन जाता है। अगर बात ये है, जो हम मदरसे में पढ़ते थे, तो मदरसे के अंदर जो है एक शिया मोमिन थे, जो उसको हमने जब देखा तो हम सारे मदरसे वाले जो थे भाग गए थे। अच्छा। शिया आ गया, यानी शिया जो है लोगों को ऐसे बताया गया है कि वो डराने और चराने और फाड़ने वाला जानवर। तो मैं हाज़रीन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप गौर व फिक्र करें और तासुब की ऐनक उतार दें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप कितने अरसे से हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं अल्लामा साहब? मैं आपका निहायत शुक्रगुजार हूँ, और आपने हमें वक्त दिया। अल्लाह आपको इज्जत दे। आप कितने अरसे से आपसे राब्ते में रहे? कितने अरसे से देख रहे हैं प्रोग्राम हमारे? आपके प्रोग्राम तकरीबन 6-7-8 महीने हो गए मुझे देखते हुए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आपको इज्जत दे, अल्लाह आपको सलामती दे। फिर इंशाअल्लाह आपका मेज़बान रहेंगे, फिर आपसे इस्तिफादा करेंगे इस प्रोग्राम में। तशरीफ आवरी का बड़ा शुक्रिया, थैंक यू सर। अल्लाह आपको इज्जत सलामत रहे, अल्लाह ताला आपको सलामती। इन आलिम दीन का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मेरा इनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ था, और मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि इन्होंने प्रोग्राम देखे हैं और ये मुतासर हो गए और एशिया होना चाहते हैं। मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो भी शख्स आयत कुरान में जो वाज़ह दलाइल हम पेश करते हैं, मसलन
فدق کے معاملے میں، سورہ حجرات، سورہ تحریم، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر دیکھ لے تو وہاں پہ کوئی گنجائش ہی نہیں رہتا کہ یہاں پر حق جو ہے مذہب شیعہ کے ساتھ ہے اور اس کا انکار کرنا صرف اپنا ہی نقصان کرانا ہوتا ہے۔ اچھا